ایک طاقتور گورنر کا بیٹا، سامنے ایک غریب نوجوان۔ گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے، غریب آدمی جیت جاتا ہے، لیکن اسے اس جیت کا انعام کے بجائے سزا ملتی ہے۔ اسے سرعام مارا جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ غریب ہے، لیکن پھر وہ مظلوم شخص ہزاروں میل کا سفر طے کر کے خلیفہ وقت کے پاس پہنچتا ہے، اور پھر ایسا انصاف ہوتا ہے کہ پوری تاریخ میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ اس وقت مصر کا گورنر عمرو بن العاص تھا، اور اسی دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو دکھایا کہ اسلام میں امیر اور غریب سب برابر ہیں۔ اس وقت مصر اسلامی خلافت کا حصہ بن چکا تھا۔ مصر ایک بڑا اور اہم صوبہ تھا، اور وہاں کے گورنر تھے عمرو بن العاص۔ وہ ایک بہادر صحابی تھے، اور مصر کی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے بیٹے کو اپنے باپ کے عہدے پر بہت فخر تھا، لوگ اسے عزت دیتے تھے۔ اس کے پاس بہت طاقت بھی تھی اور اثر و رسوخ بھی تھا، لیکن کبھی کبھی طاقت انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یہی غرور ایک دن ایک بڑے واقعے کا سبب بن گیا۔ ایک دن مصر میں گھوڑوں کی ریس کا مقابلہ منعقد ہونا تھا۔ اس مقابلے میں شہر کے بہت سے نوجوان شریک ہوئے۔ گورنر کا بیٹا بھی اس دوڑ میں شامل تھا۔ اسی دوڑ میں ایک عام مصری نوجوان بھی شامل تھا۔ وہ کوئی امیر شخص نہیں تھا، نہ اس کے پاس طاقت تھی، نہ اثر و رسوخ، لیکن اس کے پاس ایک تیز رفتار گھوڑا ضرور تھا۔ ریس شروع ہوتی ہے۔ گھوڑے تیزی سے میدان میں اترتے ہیں۔ گھوڑے تیزی سے میدان میں دوڑنے لگتے ہیں۔ لوگ شور مچانے لگتے ہیں۔ ہر کوئی مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک حیران کن منظر سامنے آیا۔ وہ غریب نوجوان سب سے آگے نکل گیا، اور آخر کار وہ اس گھوڑوں کی ریس کو جیت گیا۔ یہ منظر گورنر کے بیٹے کو برداشت نہ ہوا۔ اسے بہت غصہ آیا کہ ایک عام آدمی اس سے آگے کیسے نکل سکتا ہے۔ غصے میں آ کر اس نے اس نوجوان کو کوڑے سے مارنا شروع کر دیا، اور بڑے تکبر سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی مجھے ہرا دے؟ وہ نوجوان حیران رہ گیا۔ اس نے صرف ایک مقابلہ ہی جیتا تھا، لیکن اسے اس جیت کی سزا مل رہی تھی۔ اس مظلوم نوجوان نے فیصلہ کیا کہ وہ انصاف حاصل کرے گا۔ وہ پہلے مصر کے گورنر کے پاس گیا، یعنی عمرو بن العاص کے پاس۔ اس نوجوان نے سارا واقعہ بتایا، لیکن وہاں سے اسے ایسا انصاف نہ ملا جس سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا۔ تب اس نوجوان نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ سیدھا مدینہ جائے گا اور خلیفہ وقت کے سامنے اپنی شکایات پیش کرے گا۔ اس زمانے میں مصر سے مدینے کا سفر بہت مشکل تھا۔ نہ تیز گاڑیاں تھیں، نہ آسان راستے، لیکن اس نوجوان نے ہمت نہ ہاری۔ وہ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آخر کار مدینہ پہنچ ہی گیا۔ مدینہ پہنچ کر وہ خلیفہ وقت کے دربار میں گیا، اور وہاں موجود تھے عمر بن خطاب۔ اس نوجوان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کی ساری بات سنی اور فوراً حکم دیا، مصر کے گورنر اور ان کے بیٹے کو مدینہ بلایا جائے۔ کچھ دنوں بعد گورنر اور ان کا بیٹا میدان میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو اپنے سامنے جمع کیا۔ پھر انہوں نے مظلوم نوجوان کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا دے دیا۔ پھر فرمایا، جس طرح اس نے تمہیں مارا تھا، تم بھی
اسے اسی طرح مارو۔ وہ نوجوان آگے بڑھا۔ اس نے گورنر کے بیٹے کو کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطاب فرمایا، عمر بن العاص کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے عمر بن العاص، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ یہ جملہ تاریخ کا ایک عظیم اصول بن گیا۔ اس واقعے سے ہمیں کئی بڑے سبق ملتے ہیں۔ اسلام میں سب برابر ہیں، حکمران بھی قانون کے تابع ہیں، مظلوم کو انصاف ضرور ملتا ہے، طاقتور کے ظلم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھا وہ عظیم واقعہ جس نے دنیا کو بتایا کہ اسلامی انصاف کیسا ہوتا ہے۔ ایک غریب آدمی، ایک گورنر کا بیٹا اور ایک ایسا خلیفہ جو اللہ کے خوف سے انصاف کرتا تھا۔ اگر آج بھی دنیا میں ایسا انصاف ہو جائے تو بہت سے ظلم ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔